السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ کا اس چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم کتاب النحو کے چھٹے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اسماء ستہ مکبرہ اور اس میں غیر منصرف کا اعراب تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ نے پچھلے سبق میں اعراب بالحروف اور اعراب بالحرکت کی کئی قسموں کے بارے میں پڑھا۔ ان میں سے دو قسمیں رہ گئی تھیں، جن میں ایک اعراب بالحرف کی تھی اور دوسری اعراب بالحرکت کی۔ آج ہم انہی دو قسموں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، تو چلیے بلا کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعراب کی قسموں میں 5ویں نمبر پر صاحب کتاب اعراب بالحرف کی پہلی قسم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: مندرجہ ذیل 6 اسم ابن، جس کے معنی باپ کے ہوتے ہیں، اخن یعنی بھائی، حمن یعنی دیور، ہنن شرمگاہ، فمن منہ، اور ذو یعنی صاحب، جب یا متکلم کے سوا کسی اور کلمے کی طرف مضاف ہوں تو ان کا رفع واو ما قبل مضموم سے، نصب الف سے، اور جر یا ما قبل مکسور آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب رحمہ اللہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ اسماء ستہ مکبرہ جو ہے وہ 6 اسم ہوتے ہیں، جن کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ذریعے آتا ہے، حالت نصبی میں الف کے ساتھ آتا ہے، اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ذریعے آتا ہے۔ جیسے جا ابوکا میں اس کا اعراب واو ما قبل مضموم آیا ہے، اور رأیت اباکا میں آپ دیکھیں گے اس کا اعراب الف کے ساتھ آیا ہے، اور مررت بابیکا میں آپ دیکھیں گے تو اس کا اعراب یا ما قبل مکسور کے ذریعے آیا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسماء ستہ مکبرہ کو حرف کے ذریعے یعنی الف، واو اور یا کے ذریعے اعراب اسی وقت دیا جاتا ہے جب اس میں بیک وقت 3 شرطیں پائی جا رہی ہوں۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ وہ اسم مفرد ہو، جیسے آپ اسکرین پر دیکھیں گے، وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ اگر تثنیہ ہوگا تو پھر تثنیہ کی طرح اعراب دیا جائے گا، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گے جاء ابواکما، یعنی تم دونوں کے والد آئے۔ اسی طرح وہ اسم جمع مکسر نہ ہو، اگر وہ جمع مکسر ہوگا تو اس کا اعراب حرکات کے ذریعے دیا جائے گا، جیسے جاء آباؤکم، یعنی تم سب کے والد آئے۔ اب ان دونوں مثالوں میں حالت رفعی میں ہونے کی وجہ سے تثنیہ میں الف کے ذریعے اعراب آیا ہے، اور جمع میں آخری حرف پر پیش کے ذریعے اعراب آیا ہے۔ نمبر 2 شرط یہ ہے کہ وہ اسم مصغر نہ ہو، مکبر ہو، اسی وجہ سے اس کو اسماء ستہ مکبرہ کہا جاتا ہے، یعنی اس اسم کی تصغیر نہ بنا دی گئی ہو، جیسے ہادہ اخوکا، یہ تمہارا بھائی ہے، لیکن اگر اس کی تصغیر بنا دی جائے تو اس پر حرکت کے ذریعے اعراب آئے گا، جیسے ہادہ اخیوکا، جس کا ترجمہ ہوگا یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ اب اس مثال میں اخیو کے مرفوع ہونے کی وجہ سے اس پر پیش ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ اسم ضمیر یا اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو، جیسے ہادہ اخو خالدن، یہ خالد کا بھائی ہے۔ اس مثال میں اخو کی اضافت اسم ظاہر خالد کی طرف کی گئی ہے، اور دوسری مثال ہے اخوکم، یعنی ہادہ اخوکم، یہ تمہارا بھائی ہے۔ اس مثال میں اس کی اضافت ضمیر کی طرف کی گئی ہے، تو ان دونوں مثالوں میں اس کا اعراب واو ما قبل مضموم کے ذریعے آیا ہے، لیکن اس میں ضمیر کی طرف جب اضافت کی جائے تو یا متکلم کی طرف اس کی اضافت نہیں ہونی چاہیے۔
جیسے ہادا اخی، اس صورت میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا، جس کو ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس پر حروف کے ذریعے اسی وقت اعراب دیا جاتا ہے جب اس میں یہ تینوں شرطیں بیک وقت پائی جائیں۔ جیسے اگر یہ اسم صرف مفرد ہو، جیسے ابن ہے، اور اس کی اضافت نہ کی جائے تو اس پر اعراب بالحرکت ہوگا، جیسے جاء ابن، یعنی ایک والد آئے۔ اس وقت حالت رفعی میں ہونے کی وجہ سے اس پر صرف پیش آئے گا۔ اسی طرح اور بھی شرطوں کو آپ قیاس کر لیں کہ مکبرہ نہ ہو، مصغرہ ہو تو کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو آئیے اب صاحب کتاب رحمہ اللہ نے جو مثالیں بیان کی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے کالم کی تمام مثالیں ہادہ کی خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے۔ دوسرے کالم کی تمام مثالیں رأیتو کا مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے، اور تیسرے کالم کی تمام مثالیں با حرف جر کا مجرور ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے۔ لیکن ایک منٹ، اسماء ستہ مکبرہ میں سب کا اعراب تو ایک سا آتا ہے، تو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے 3 اسموں کی مثالیں کیوں پیش کی؟ کسی ایک کی مثال پیش کر دیتے تو کافی ہو جاتا۔ عزیز طلبہ، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ یہاں پر 3 مثالیں کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہم آگے دیں گے، بس اتنا سمجھ لیجئے یہ سیم بٹ ڈفرینٹ ہے، یعنی ایک لگ رہے ہیں لیکن الگ ہیں۔ آئیے مثالوں کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں۔ ہاذا ابوکا، یہ تمہارے والد ہیں۔ رأیت اباکا، میں نے تمہارے والد کو دیکھا۔ مررت بابیکا، میں تمہارے والد کے پاس سے گزرا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے ہاذا فوکا، یہ تمہارا منہ ہے۔ رأیت فاکا، میں نے تمہارا منہ دیکھا۔ وضعت فی فیکا، میں نے تمہارے منہ میں رکھا۔ ہاذا ذو مال، یہ مال والا ہے۔ رأیت ذا مال، میں نے مال والے کو دیکھا۔ مررت بذی مال، میں مال والے کے پاس سے گزرا۔ عزیز طلبہ، دیکھیے اسماء ستہ مکبرہ اضافت کے اعتبار سے 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلی قسم کے تحت 4 اسم آتے ہیں، ابن ہے، اخن ہے، حمن ہے اور خنن ہے۔ یہ چاروں اسم ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اور اضافت کے وقت اس کا آخری حرف جو ہے وہ نہیں گرتا ہے۔ اس میں ضمیر کی طرف اضافت کی مثال تو گزر چکی ہے، ابھی میں نے پڑھا۔ آئیے دیکھتے ہیں جب اس میں ظاہر کی طرف اس کی اضافت کی جاتی ہے تو اس کا اعراب کس طرح آتا ہے۔ مثال دیکھیے، جیسے ہاذا اخو حامد، یہ حامد کا بھائی ہے۔ رأیت ابا محمود، میں نے محمود کے والد کو دیکھا۔ اور مررت بحمی فاطمۃ، میں فاطمہ کے دیور کے پاس سے گزرا۔ حمن کے معنی دیور کے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ میں نے پہلی مثال اور دوسری مثال میں مذکر لفظ کا استعمال کیا، لیکن تیسری مثال میں مؤنث لفظ کا استعمال کیا۔ وہ اس وجہ سے کہ حمن کا جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ مؤنث ہی آتا ہے، کیونکہ یہ مرد کا دیور نہیں ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، دوسری قسم کے تحت جو اسم آتا ہے وہ فمن ہے۔ یہ بھی اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے، لیکن اضافت کے وقت آخری حرف جو میم ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اور اس میں ظاہر کے ساتھ اس کا اعراب کبھی اعراب بالحرکت بھی آتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں کہ فمن اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور اضافت کے وقت اس کا آخری حرف میم وہ گر جاتا ہے، اور اس میں ظاہر کی طرف
جب وہ مضاف ہوتا ہے تو اس کا اعراب کبھی اعراب بالحرکت بھی آتا ہے۔ اس میں ضمیر کی طرف جو اس کی مثالیں ہیں وہ صاحب کتاب نے بیان کر دی ہیں، اور ہم نے وہ مثالیں دیکھ لی ہیں۔ اب ہم وہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جس میں اس میں ظاہر کی طرف اس کی اضافت کی جا رہی ہے۔ مثال دیکھیے اسکرین پر، ہادہ فو حامد، یہ حامد کا منہ ہے۔ رأیت فا محمود، میں نے محمود کا منہ دیکھا۔ اور وضعت فی خالد، اور میں نے خالد کے منہ میں رکھا۔ کبھی کبھار فمن اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس پر اس میں مفرد صحیح کی طرح اعراب آتا ہے، جیسے آپ مثال میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فمن جو ہے وہ ہادہ کی خبر ہے اور اس پر پیش آیا ہے۔ اسی طرح رأیتو کا مفعول ہونے کی وجہ سے اس پر زبر آیا ہے، اور تیسری مثال میں با حرف جر کا مجرور ہونے کی وجہ سے اس پر زیر آیا ہے۔ تیسری قسم کے تحت جو ہے وہ ذو آتا ہے، اور کبھی بھی ضمیر کی طرف اس کی اضافت نہیں کی جاتی ہے، اس کی اضافت ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف ہوتی ہے، اور اضافت کے وقت اس کا آخری حرف جو واو دکھ رہا ہے وہ نہیں گرتا ہے، جس کی مثالیں جو ہیں گزر چکی ہے، ہادہ ذو مال، رأیت ذا مال، مررت بذی مال۔ دیکھیے ذو اصل میں ذبو تھا، لیکن کسی صرفی قاعدے کی وجہ سے اس کا واو گر گیا اور وہ ذو ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اضافت کے وقت اسماء ستہ مکبرہ میں ہونے والا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا تو سبق کے اخیر میں ہم جو آج پڑھیں گے ان سب کا عملی مشق کریں گے، اس وقت ہر چیز واضح ہو جائے گی انشاءاللہ، لہذا آپ ٹینشن نہ لیں۔ عزیز طلبہ، چھٹے نمبر پر صاحب کتاب رحمہ اللہ اس میں مفرد غیر منصرف کا اعراب بیان کر رہے ہیں، لہذا فرماتے ہیں اس میں مفرد غیر منصرف کا رفع پیش سے، نصب اور جر زبر سے ہوتا ہے، جیسے جاءنی احمد، میرے پاس احمد آئے، رأیت احمد، میں نے احمد کو دیکھا، اور مررت باحمد، میں احمد کے پاس سے گزرا۔ آخری مثال احمد کی دال پر زبر ہے، حالانکہ با حرف جر کی وجہ سے اس پر زیر آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں آیا کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ یعنی زیر جو ہے وہ نہیں آتا ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب رحمہ اللہ اعراب بالحرکت کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، جس کا اعراب حالت رفعی میں پیش کے ذریعے اور حالت نصبی اور جری میں زبر کے ذریعے آتا ہے۔ دوستو، غیر منصرف کا لفظی مطلب ہوتا ہے نہ پھرنے والا، نہ بدلنے والا، نہ مڑنے والا، کیونکہ تنوین اس پر نہیں آتی اور حالت جری میں وہ اپنی حرکات نہیں بدلتا ہے، اس لیے اسے غیر منصرف یعنی نہ بدلنے والا کہا جاتا ہے۔ اور اعراب میں یہ فعل مضارع کی طرح ہوتا ہے کہ فعل مضارع پر بھی زیر اور تنوین نہیں آتی، تو اس میں غیر منصرف پر بھی تنوین نہیں آتی۔ دیکھیے اس میں مورب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ ابھی تک ہم نے جو اعراب پڑھا وہ سب اس میں منصرف کا اعراب تھا، اب صاحب کتاب اس میں غیر منصرف کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں منع صرف کے دو سبب پائے جاتے ہوں، یا ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ پایا جاتا ہو۔ عزیز طلبہ، منع صرف کے اسباب اور اس میں غیر منصرف کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ نیچے کی مثال احمد میں تنوین اور کسرہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں منع صرف کے دو اسباب پائے جا رہے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ وہ کسی کا خاص نام ہے، یعنی احمد یہ کسی کا نام ہے، علم ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ فعل مضارع کا صیغہ واحد متکلم افعلو کے وزن پر ہے، احمدو۔
دوستوں، آج ہم نے اسماء ستہ مکبرہ اور اس میں مفرد غیر منصرف کا اعراب پڑھا اور اچھے سے سمجھا۔ اب آئیے ہم ان دونوں اسباق کی عملی مشق کر لیتے ہیں تاکہ ہر بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جائے۔ پہلے ہم اسماء ستہ مکبرہ کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ قصص کی 23ویں آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیوں نے کہا، ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں، اور ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں۔ اس آیت میں ابونا مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، اسی وجہ سے اس کا اعراب واو ما قبل مضموم آیا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یاد کرو اس وقت کو جب ان لوگوں نے کہا کہ ضرور یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، یقیناً ہمارا باپ واضح طور پر غلطی پر ہے۔ دیکھیے یہاں پر ابانا میں ابن جو ہے وہ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں، اور ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کا مضاف ہو کر کے آیا ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب الف کے ذریعے ظاہر ہوا ہے۔ تیسری آیت میں قول باری تعالی ہے، ارجعوا الی ابیکم۔ بنیامین کو حضرت یوسف نے روک لیا تھا تو ان کے بڑے بھائی نے یہ بات کہی تھی، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تم سب اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ اور کہو جا کے کہ جو ہے تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اس مثال میں ابن جو ہے وہ الا حرف جر کا مجرور ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے، اسی وجہ سے اس کا اعراب یا ما قبل مکسور آیا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد ربانی ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت میں ذو انا کی خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، اور اس کا مضاف الیہ اس میں ظاہر ہے، اور وہ کیا ہے؟ مغفرتن، کیونکہ ذو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے، ان کان ذا مال وبنین، یعنی وہ اس بات پر اترا رہا ہے کہ وہ مال والا ہے اور بیٹوں والا ہے۔ اس آیت میں دوستو ذا کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے، اس لیے اس کا اعراب الف کے ذریعے آیا ہے۔ انا اور کانا کی بحث جو ہے ہم بعد میں پڑھیں گے، انا کے اسم پر کیا اعراب آتا ہے، وہ کس پر داخل ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، آپ بالکل اس کا ٹینشن نہ لیں۔ اسی طریقے سے اگلی آیت میں آپ غور کریں، ارشاد ربانی ہے، انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعاب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ فرشتے جہنمیوں سے کہیں گے کہ تم چلو جہنم کے آگ کے سائے کی طرف جو بیچ سے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ یہاں پر زی جو لفظ ہے وہ ذلہ کی صفت ہے، اور صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے۔
تو ذلہ مجرور ہے الا حرف جر کی وجہ سے، اس لیے زی پر اعراب آیا ہے یا ما قبل مکسور۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی امرأتک، یعنی بے شک جو کچھ تو خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر فمن فی حرف جر کا مجرور ہونے کی وجہ سے حالت جری میں، اس لیے اس کے آخری حرف میم کو حذف کر دیا گیا اور اس کا اعراب یا مقبل مکسور کے ذریعہ ہے۔ اس حدیث کے نیچے آپ ایک اور حدیث دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، وہ بھی پہلی حدیث کے مطابق ہے، لیکن لفظی طور پر اس میں ایک فرق نظر آ رہا ہے۔ اس کا اعراب حالت جری میں زیر کا ذریعہ آیا، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ فمن کا اعراب اس میں ظاہر کی طرف جب اس کی اضافت ہوتی ہے تو کبھی اس میں مفرد صحیح کی طرح بھی آ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اس میں غیر منصرف کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے اور دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ اس آیت میں صفرا پر بقرہ کی صفت ہونے کی وجہ سے تنوین آنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ یہ اس میں غیر منصرف ہے، اور اس میں غیر منصرف اس لیے ہے کیونکہ اس میں منع صرف کے دو سبب پائے جا رہے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ یہ صفت ہے، بقرہ کی صفت ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ تانیث ہے، اور یہ دونوں غیر منصرف کے اسباب ہیں، اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، اس لیے صفرا پر تنوین نہیں آئی۔ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ربانی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور آپ سے اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا۔ اس آیت میں ابراہیم اور مریم یہ دونوں حالت جری میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ من حرف جر کا مجرور ہیں، حالت جری میں ہونے کی وجہ سے ان پر زیر ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں پر زبر ہے، وہ اس لیے کہ یہ دونوں غیر منصرف ہیں، اور غیر منصرف اس لیے ہیں کیونکہ ان میں اسباب منع صرف کے دو سبب اجماع اور علم پائے جا رہے ہیں، یعنی یہ خاص نام ہے اور یہ غیر عربی نام ہے۔ اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اس آیت میں لفظ سلیمان پر زیر ہونا چاہیے تھا،
کیونکہ اس سے پہلے حرف جر لام ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ اس پر زیر کی بجائے زبر ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اس پہ منع صرف کے دو اسباب پائے جا رہے ہیں۔ پہلا سبب الف نون ہے اور دوسرا سبب علم ہے۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اب تک ہم نے اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت کی تمام قسمیں پڑھ لی ہیں اور سمجھ لی ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے سبق کو نہیں دیکھا تو فوراً جائیے اور دیکھیے، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سارے اسباق سمجھ میں آ جائیں۔ اور اگر آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریے، شیئر کریے، اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیے، انشاءاللہ اس کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ آخر تک بنے رہنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔